يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ آج کا اجتماع ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی اور باعث برکت ہے۔ آپ مجھ سے کہہ لیں، ہمارے معزز قابل احترام مولانا شام الہی ظہیر حافظہ اللہ سے بڑی قیمتی باتیں سن رہے تھے۔ میں انہی باتوں میں کچھ اضافہ اور کچھ تائید میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا الحاکمین نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ دین، یہ ہدایت اس لیے دے کے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ یہ دین اصل غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپ نے ایک پیغام دیا تھا۔ فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بہا العرب وتدین لکم بہا العجم وَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ۔ یہ روایت امام ترمذی نے ذکر فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو لا الہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس طرح کی کامیابی؟ لا الہ کہہ دو، کامیاب اس طرح کے ہوگے کہ تم یہ عرب علاقے کے مالک بن جاؤ گے، اور جو عجم ہے وہ تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ جب دنیا سے جاؤ گے، فوت ہو گئے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جب دنیا کے اندر انسان نے جو کچھ کیا اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، تو جنت میں بھی تم بادشاہوں کی طرح ہوگی۔ بڑی آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، بڑی بشارت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف اپنی زبان سے لا الہ نہیں کہا، صرف نہیں کہا کہ لا الہ کہہ دیا، اس کے بعد آرام سے سکون سے بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی جو پیشین گوئی تھی اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ جان کی دینا پڑی تو وہ دے دی، مال کی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کی دی، وطن کی دی۔ بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام چلتے رہے، آخر کار آپ کا جو فرمان تھا وہ سچ کر دکھایا۔ پورے عرب کے بھی مالک بن گئے، اور جو عرب حکومتیں تھیں بڑی بڑی اس وقت کی سپر طاقتیں،
اللہ نے ان طاقتوں کو مسلمانوں کے قدموں تلے لا کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام کو غالب کیا ہے۔ ہم علماء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وارث ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ہم وارث ہیں۔ علماء کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا شان دیا ہے، بڑے درجات ہیں۔ یہ درجات تو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ایک عالم کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ خیر کو سکھانے والا، دین کو سکھانے والا، آسمان والوں کی، زمین والوں کی، حتیٰ کہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیوں کی، سمندروں پانیوں میں رہنے والی مچھلیوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری مخلوق ان لوگوں کے لیے، علماء کے لیے دعا کے لیے لگا دی ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس حد تک بیان فرما دیا، فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، میری فضیلت تم میں سے کسی عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر۔ کتنا شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عالم کو اتنی فضیلت دی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان اور ایک ادنا سے امتی کا کیا مقام ہے۔ آپ کے مقام کے مقابلے میں ایک ادنا امتی کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم دین کو ایک عابد پر فضیلت دی، ایک طرف عابد، ایک طرف عالم، اتنی فضیلت۔ اور وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے، صرف کلمہ پڑھا ہے، ان پر کتنی فضیلت ہوگی، اور وہ لوگ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے ان پر کتنی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اہل ایمان اور اہل علم بڑے مقام اور شان والے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے دور ہیں، اللہ نے ان کو تو حیوان کہا ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر کہا ہے۔ اس لیے جیسے ہمارا اہل علم کا مقام اور شان ہے، اس کے مطابق ہماری ذمہ داری بھی بہت بنتی ہے کہ ہم اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں، ایسی کوشش جو ہمارے مقام کے مطابق ہو۔ اس طرح کوشش ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ ہر آدمی سے اللہ نے سوال کرنا ہے کہ تجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، علم کی دولت سے نوازا، دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ایمان کی وجہ سے، علم کی وجہ سے آپ کو ملتی رہیں، تو ان نعمتوں کا آپ نے کیا شکر کیا، شکر ادا کیا ہے، کیا حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی ذمہ داری یہ لگائی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے انفرادی طور پر، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو انفرادی نہیں ہو سکتے، اجتماعی کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی کرنے پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے غلبے کے لیے سب کام اکیلے نہیں کیے، آپ نے بھی باقاعدہ ایک جماعت بنائی ہے، ایک تنظیم بنائی ہے، ایک یونین بنی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے دین کو غالب کیا ہے۔ اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کام انفرادی سمجھ کر کریں تو پھر بھی آپ کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العزت آپس میں جوڑتا ہے، قریب کرتا ہے۔ ہماری عبادات کے اندر بھی یہی ہے، اجتماع ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے اندر اجتماعیت ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ یہ کام آپ اجتماعی طور پر کریں۔ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، مریض کی عیادت کرتے ہیں، کسی کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں،
اور کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان سلام پھیلاتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، ان کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا اور ان کا ایک رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس لیے کیونکہ مسلمان ایک ہوں، آپس میں ان کا رابطہ ہو، اکٹھے ہوں۔ اگر لوگ کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ دنیا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے لیے، کوئی اقتدار کے لیے، کوئی مال کے لیے، کوئی دیگر مقاصد کے لیے اجتماع کرتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو اجتماع ہے وہ بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اعلیٰ بنایا ہے، افضل لوگوں میں ہمیں اللہ نے شمار کیا ہے، علم دے کے ہمیں فضیلت دی ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہوگا اکٹھا ہونے کا، انسان دو طرح کام کرتا ہے، علیحدگی میں بھی کرتا ہے، تنہائی یعنی انفرادی طور پر بھی کرتا ہے، اجتماعی طور پر بھی کرتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر کرے تو پھر بھی اسے دوسروں کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے۔ اگر اجتماعی طور پر کرتا ہے تو وہ تو کام رابطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اکیلا کیسے کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت کے اندر، کٹھ کے اندر کتنی قوت ہے کہ چند آدمی اکٹھے ہو کے ایک دیوار کو دھکا لگائیں، دیوار گر جاتی ہے۔ ایک آدمی زور لگاتا رہے تو دیوار نہیں گرے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اجتماع کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، بڑا اس کا اثر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد یہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، ضلالت اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہوگا۔ ایسے ہی اس کے بعد اگر تم فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، شیطان سے اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، یہ ہماری رہنمائی کا مرکز ہونا چاہیے، ان سے ہم رہنمائی لیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اس طرح تھامو کہ تم ایک جماعت بن کے کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، اور ایک ہونا، آپس میں پیار و محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ بلکہ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، جماعت کی صورت میں تمہیں نکلنا چاہیے، اور یہ جماعت کام کیا کرے گی؟ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور یہی لوگ اولئک المفلحون، اصل کامیاب اور فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں۔ اس جماعت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے بتا دی ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، جماعتی کام ہے۔ اور حدیث میں آپ نے یہ بھی فرما دیا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جماعتی کام میں بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ امر بالمعروف و نہی المنکر کا ہمارے ہاں جو ہے وہ محدود معنی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ محترم فرما رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی آدمی کو ہم یہ بتا دیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایسی شراب کی حرمت بتا دی،
کچھ گناہوں کا تذکرہ کر دیا تو ہم نے امر بالمعروف و نہی المنکر کا فریضہ یہ ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ معنی تو اس کا بڑا محدود سا معنی ہے۔ جب جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے تو جماعت کی ذمہ داری صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے یا چند منہیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تو بہت اعلیٰ اور بڑا وسیع ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور برائیاں جو ہیں وہ بے شمار ہیں، ہر قسم کی ہیں، ہر سطح پر ہوتی ہیں۔ لوگ انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں، اشرافیہ بھی کرتا ہے، جاگیردار بھی کرتے ہیں، مالدار بھی کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم بھی سب کو دیں اور برائی سے بھی سب کو روکیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہر آدمی یہ کام کرنے کا پابند ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عالم کفر اپنے بچاؤ کے لیے وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے کام کرنے کی اہمیت کو وہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنی یونین بنائی ہوتی ہے۔ یورپی ممالک کی آپ یونین پڑھتے ہیں، 25 ممالک پر یونین۔ اس یونین کا مقصد کیا ہے؟ اپنا تحفظ کرنا۔ خصوصی طور پر اسلام کے خلاف یہ لوگ اکٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں، اس لیے وہ اکٹھے ہیں، اس کی اہمیت وہ بھی سمجھتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کام کیا تھا، وہ بھی اسلام کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، اسلام کو غالب کرنا چاہتے تھے، تمام لوگوں کی آپ اصلاح چاہتے تھے، مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے تھے، اس زندگی کے اندر سکون، اطمینان اور امن پیدا کرنا چاہتے تھے، ہر آدمی کو آپ آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ کبھی مسلمانوں کو جو ہے وہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی اسلامی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، کبھی اسلام کے مقابلے میں اپنے پاس سے خود ساختہ قصے کہانیاں سنا کے مسلمانوں کی توجہ اصل دین سے ہٹا رہے ہیں۔ بے شمار حربے تھے، اگر وہ ان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح تو اس دین کو ہم روک نہیں سکتے، رکاوٹ نہیں بن سکتے، تو پھر انہوں نے اپنا ایک اتحاد قائم کر لیا، یونین قائم کر لی۔ 25 سردار اکٹھے ہو گئے جن کا چیئرمین ابو لہب بن گیا کہ ہم نے جو بھی شخص مسلمان ہوگا اس کو خوب تنگ کرنا ہے، تکلیفیں پہنچانی ہیں، لوگوں کو اسلام سے ہم نے ہٹانا ہے، رکاوٹ بننا ہے۔ اگر وہ لوگ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کیا مانع اور رکاوٹ ہے کہ وہ اسلام کے تحفظ کے لیے کفر کے مقابلے میں، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اس لیے یہ ذمہ داری ہماری اجتماعی طور پر ہے کہ ہم اپنے جو ذاتی مقاصد ہیں، ذاتی مفادات ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیں، اجتماعی فائدے کی وجہ سے اکٹھے ہو کے۔ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ ہر ایک ہم میں سے دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے گا، آپس میں رابطے سے اکٹھ ہوتا ہے اور ایک امیر کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ کون سا امیر؟ جس کی صفات، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت قرآن حدیث ہمیں بتاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسا امیر جس کا مقصد اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت پر اس کا اصل اعتماد ہے، ان اللہ قوی عزیز، جو غالب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ینصرن اللہ من ینصرہ وان اللہ لقوی عزیز۔
اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب لوگ اس کے دین کے مددگار بنتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دین کا مددگار بنتا ہے اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، غالب ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کون ہے اس پر غالب ہونے والا اور اسے مغلوب کرنے والا۔ اس لیے اصل اعتماد توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس لیے جو امیر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، اس کے دین کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اللہ کے حدود کی نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برائی سے رکاوٹ بھی بنتا ہے، برائی روکنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام صرف عبادات سے، نیک اعمال سے غالب نہیں ہوتا، بلکہ برائیوں کے خاتمے سے غالب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے پاس پہنچے تو رستم کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال لینے کے لیے آئے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد مال ہے تو میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک اتنا مال دوں گا کہ آپ سب خوش ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے وقار کے ساتھ رستم کے دربار میں پہنچے اور اس کے برابر جا کے بیٹھ گئے، جس کے برابر بیٹھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا، سادہ لباس میں تھے، تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ فرمانے لگے کہ ہم تیرے پاس مال لینے کے لیے نہیں آئے، جیسے آج لوگ ہیں مال پر ہی بکتے ہیں، مال مل جائے تو پھر سب کچھ ہی ختم، کوئی دین کی پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے، مال مل گیا بس اسی پر ہی خوش۔ لیکن حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ ہم تیرے پاس مال لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمیں تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لانا ہے، نور ایمان کی طرف لگانا ہے، اور ہم نے بادشاہوں کے ظلم سے لوگوں کو بچا کے اسلام کے نظام عدل کی طرف لانا ہے۔ اس لیے یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو لوگ اس مقصد کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ باتیں جو آپ کو کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی، ان پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اس میں ہم کما حق ہو جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔